مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اللہ عز و جل کا ذکر اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھے، وہ قیامت کے دن جب اس کی جزا دیکھیں گے تو ان پر حسرت طاری ہوگی، اگرچہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے خادمین کی 100% حاضری ہیں، نام کے ساتھ انہوں نے لکھے تھے، دستخط لیے سب سے، اور ہمارے جو ٹینٹ لگانے والے واپس جو فیضان مدینہ ٹینٹ لگا ڈیکوریشن، وہ بھی آج یہاں پر بلائے گئے۔ مزید ہمارے دیگیں اٹھانے والے، یہ ہمارے مکاتب کے جو خادمین تشریف لائے، یہ ہمارے جو جامعۃ المدینہ مدنی چینل، ان میں جو مکاتب کے جو میلاد حال اور رمضان حال پہ جو ہمارے اسلام میں مقرر ہوتے ہیں حفاظت امور کے، اچھا خیر خواہ مجلس ہماری تربیت گاہ، اور کھانا نکالنے والے اور کھلانے والے، یہ نکالنے والے تقسیم بھی یہ لوگ کرتے ہیں۔ خیرات مدینہ، سوغات مدینہ کے بولنا آتا ہے کہ نہیں، باغات مدینہ، ماشاءاللہ بڑا یعنی کہ لذیذ مدنی مشورہ یا جو بھی ہے، یہ میرا اہم طبقہ ہی ہے۔ آج یہ میرے بچھڑے ہوئے لال کتنے دنوں کے بعد تو میرے ہاتھ میں آئے، ان میں بھی کوئی 10-5 مدینے کے ٹکٹ یہ چل مدینہ لکھا بھی ہے سر۔ یہ تو بتائیں کہ یہ کہاں سے بنوا کے لے آئے؟ فیضان مدینہ کے تو اس میں نہیں بنے ہوں گے، بازار سے بنوا کے لے ماشاءاللہ، کیونکہ یہ دعوت اسلامی کے پیچھوں سے اس طرح کی چیزیں نہیں بن سکتی ماشاءاللہ۔ یہ خرچہ بھی کیا ہوگا نا ماشاءاللہ۔ مدنی حلیہ کی بھی تمنا ہے۔ یہ مدرسہ بالغان دعوت اسلامی کی اصطلاح نہیں ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان، لفظ مدینہ مائنس کرنے کو ملا یار، مدینہ جانا بھی ہے، مدینہ مائنس بھی ہو گیا یار، لفظ مطلب اللہ کرے دل سے مدینہ مائنس نہ ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بابا جان یہ بتائیں کہ ہمارا دوست کو یہاں آ جائے مہمان، تو اس کو ہم لنگر کھلا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ مہمان کو اجازت دیں گے تو ہر ایک کے 2 مہمان روز ہوں گے، مسائل ہو جائیں گے۔ ہاں تو جو دارالفتہ اہل سنت نے فرمایا ہے اسی پر عمل کیا جائے، مہمانوں کو نہ کھلایا جائے اگر انہوں نے منع فرمایا ہے تو واقعی وہ دوستوں کی اجازت ہوگی تو پھر وہ کوئی لگے بندے دوست روز آئیں گے اور وہ مسائل ہو جائیں گے۔ دعوت اسلامی کا کھانے کے وجہ اس کو دینا چاہیے۔ ساری دنیا میں اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے، نیکی کی دعوت ہو رہی ہے، اور دعوت اسلامی ہی کی برکت ہے جو آج ہم مل کے بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال عرض یہ ہے
اکثر ہم لوگ جب کھانا دیگے وغیرہ نکالتے ہیں کھلاتے ہیں تو اکثر عشاء کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. اس صورت میں اکثر ایسا ہوتا ہے پسینے میں کپڑے ہوتے ہیں. ویسے تو چینج کر لیتے لیکن کبھی جماعت جب نکل رہی ہوتی ہے اس صورت میں اگر پسینے والے کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھیں تو وہ صحیح ہے؟ رمضان المبارک کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نان یعنی کھانا نکالتے نکالتے اتنا ہو جاتا ہے کہ عشاء کی اذان ہو جاتی ہے. پسینے کے کپڑوں کا حل تو ہے نا کپڑے بدل لیے جائیں. ویسے تو چینج کر لیتے ہیں, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بالکل جماعت نکل رہی ہو اس صورت میں. اصل پسینہ تو پاک ہے, نماز تو ہو جاتی ہے, لیکن اپنے ان پسینے کی وجہ سے اگر صف میں کھڑے ہوں گے تو اتنا پسینہ ہو کہ دوسرے کو تکلیف ہو. نہیں, خالی پسینہ بھی ہوگا نا دوسرے کو کراہیت آئے گی. اگر سارا یہ چپکا ہوا ہو پتن تو اس کو مزہ نہیں آئے گا, جہاں بدبو الگ آئے گی. تو اگر ایسی صورت ہے تو بدلنے تو پڑیں گے کپڑے. جماعت واجب ہے, اور اس کا مسئلہ یہ کہ ایسا کوئی جب کہ پتہ ہے کہ نماز سے پہلے جیسے کہ وہ بدبو کے تعلق سے کہ منہ میں بدبو ہے تو مسجد کا داخلہ حرام ہے, تو جماعت بھی مسجد میں آ کر نہیں لے سکتا. کوئی یعنی کہ جان بوجھ کر ایسے ٹائم پر یہ ایسی کچی پیاز یا اس طرح کی بدبودار چیز کھائے کیا وہ مسجد کا داخلہ منع ہو جائے گا, تو جماعت میں نہیں جانا پڑے گا. تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ جس کو پتہ ہے کہ وہ روز کی عادت بنا لی کہ چلو مسجد کا داخلہ ہی معاف ہو جائے گا, یہ کر لیتے ہیں اس ٹائم پہ. بہرحال یہ کہ کچھ نہ کچھ وقت نکال کر نماز, جس کو نماز کا ذہن ہوگا نا اس نے رستہ نکال ہی لینا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ پسینہ تو کسی طرح بھی اس کا حل آپ نے نکالنا ہے. کپڑے تو بھاگ بھاگ کے چینج کرنے ہیں کچھ منٹ پہلے, بھلے کام اپنی جگہ پر ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے, معافی مشکل. آپ کو کوئی نہیں بولا مجلس بولے تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے, کیوں بولے گی مجلس؟ مجلس تو بیٹھی نمازیں پڑھانے کے لیے, مسجد بنائی اسی لیے کہ ہم نمازیں پڑھیں. یہ کام جو بھی ہیں ہمارے یہ سب اچھے کام ہیں, ثواب کے کام ہیں, لیکن نماز سے بڑھ کر تو کوئی کام نہیں ہے نا. تو اس لیے وہ نماز کا ٹائم ہو گیا, سارے کام چھوڑ دیں اپنی نماز کے لیے, اب تیاری کریں, وضو پہلے سے تیار رکھیں, اور یہ سب اب جماعت میں شریک ہو جانا ہے. امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ ایک تو مسجد دھونا اور دوسرا مسجد کے وضو خانے وغیرہ دھونے کے حوالے سے پانی کے ضیاع کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں, اور یہ حساب کتاب کیسے لگایا جائے کہ یہ مسجد کا وضو خانہ ہے, اس کو میں اس کی صفائی کے لیے اتنا پانی کافی ہے. کیونکہ بعض اوقات کئی مساجد میں اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ صفائی کرنے والے وہ پائپ وغیرہ سے فل پائپ سے پانی آ رہا ہوتا ہے پریشر کے ساتھ, اور ساتھ ساتھ وہ برش وغیرہ بھی رگڑ رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہی پانی بھی بہہ رہا ہوتا ہے. اس میں تو بہت احتیاط کرنی پڑے گی. جیسے کہ بہار شریعت میں لکھا ہے کہ ناک میں پانی چڑھانے کے لیے آدھا چلو پانی کا کافی ہے, تو پورا چلو لے گا تو یہ اسراف, پانی ضائع کرنا ہوگا. تو اسی طرح اب جتنے پانی کی ضرورت ہے وہ آدمی اگر ذہن بنا وہ تو خود ہی سوچے گا کہ کتنے پانی میں یہ ترکیب بنے گی, تو اتنا پانی ڈالے. کاریں دھوتے ہوئے دیکھا ہوگا آپ نے, کار جو دھوتے ہیں ابھی فل پریشر کے ساتھ, جن کا پائپ ہوتا ہے پائپ چلا رہے ہوتے ہیں, بالٹیاں بھر بھر کے ہم ڈل رہے ہوتے ہیں, تو یہ ابھی تو کوئی کچھ نہیں بولتا. لیکن فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ قرآن کی آیتیں ہیں کہ قیامت کے روز جو ذرہ برابر بھلائی لائے گا وہ بھی دیکھے گا, اور جو ذرہ برابر برائی لائے گا وہ بھی دیکھے گا. قیامت کے دن تو قطرے قطرے کا حساب ہے, ذرے ذرے کا حساب ہے. تو اس لیے چاہے مسجد آپ دھو رہے ہو, چاہے اپنا گھر دھو رہے ہو, اپنی دکان دھو رہے ہو, کار دھو رہے ہو, اسکوٹر دھو رہے ہو, تو خود غور کر لیں کہ کتنے پانی میں یہ کام ہو جائے گا, دھل جائے گا. تو اتنا یہ پانی استعمال کیا جائے. جمعے کی نماز میں وہ تکبیر ہو گئی تھی, اقامت,
تو इकामत के दौरान मैंने आंख पे यूं किया तो मेरे को चिपड़ आई। तो अब मैं वहम में पड़ा कि यार ये कहीं पहले अभी तो गुस्ल करके आया था, मैं अभी निकली है या ये उठने के बाद तो गुस्ल किया था। मैंने कहा यार ये सानों के वुज़ू ही ना हो और मेरी नमाज़ी ना हो। मैं भागा वुज़ू खाने की तरफ। अब इसको ये कभी कभी करता हूँ, आंख धोता रहता हूँ, इस तरह चिपड़ आती है ना। अब मैंने धोया और बस वो घबराहट में ये ऐलान कर रहे थे जमात का, तो मैंने यूं नल खोला और यूं धो लिया। अभी तक मुझे इसका सदमा है, जिसको अफसोस है कि मैंने इतना नल खोलकर इतना पानी बहाया एक कोना धोने के लिए। इसका तरीका ये होता था कि मैं यूं करके यूं धो लेता तो पानी कम सर्फ होता, गिलास उठाकर यूं यूं कर लेता तो कम धुलता। वैसे एहतियात करता हूँ, लेकिन आज बस जल्दबाजी में वो नल खोलने, नल की हाजत के आंख धोने में तो पानी ज्यादा गया। ये मैं आपको समझाने के लिए हिकायत बयान कर रहा हूँ कि मुझे अल्लाह माफ फरमा दे, मैं तौबा करता हूँ आप सबको गवाह करके। और ये गुनाह हुआ ये मुझे नहीं पता, अल्लाह बेहतर जाने वाला। जल्दी में ये इसको मैं अपने तौर पर अपने लिए अब रॉन्ग नंबर तस्वुर कर, मैंने रॉन्ग नंबर लगा दिया जल्दबाजी में। मुझे अपने आप पर काबू रखना चाहिए और इत्मीनान से अपनी आंख धोनी चाहिए कि ये धुल भी जाए। और जायद पानी, अब मस्जिद का पानी, इसका हुक्म और सख्त है। तो यूं एक एक कतरे का मामला है कि अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ फरमा दे। मैं एक एक दाना तो बड़ी बात है, मैं आधा दाना चौथाई दाना इतना जर्रा भी होता है ना, दस्तरखान से बहुतों ने देखा होगा जो करीब उठाता रहता हूँ। ये कहीं दाना चला गया अपने को फंसा कर न रख दे क़यामत के दिन। क्या करें कि एक एक दाने का अल्लाह ताला बस बेहिसाब माफ कर दे हमें, उसके खजाने में कोई कमी नहीं होगी। मगर हमको मतलब उससे डरना चाहिए, अल्लाह ताला से। दाने या हम देंगे भी फेंक दें, उसके खजाने में कौन सी कमी आ जाएगी। हमें जो एहकाम दिए गए कि हमको फजूल से बचना है, इसराफ से बचना है। तो बहरहाल ये कि पानी कितना डालना है ये देख लीजिए, फिर कितना वो उस पर जो भी अब लिक्विड डालते हैं सफाई का ये भी देख लें, ये भी बेतहाशा मतलब ये डाला जाता। खैर तो यूं मतलब ये कि कभी कोई ऐसा ऑर्डर करे भी इस्ताई भाई, इनको भी नहीं पता होते मसाइल, तो अपनी मजलिस से मशवरा करने के यूं बोलता है, हम करें ना करें मजलिस को चाहिए कि बाग के दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत का दरवाजा खटखटाती रहे। दूसरी मर्तबा भरते ना खाना, उसमें अगर भरने वालों की तरबियत हो जाए कि एक मर्तबा तो भर कर देते हैं तो वो थाल तो उमूमन ख़त्म हो ही जाता है, दूसरी मर्तबा जब लेने आते हैं तो उसमें अगर पूरा थाल ना भरा जाए तो भी ये साफ़ होने का कुछ चांस है इसमें। इसका हाल हमने ये निकाला है, गुज़श्ता साल इसमें बड़ी कामयाबी हुई थी कि पहली बार थाल में हमने खाना कम भरा था और जिसको ज़रूरत पड़ी तो हमने बाल्टियाँ मंगा ली थी और बाल्टियाँ हमने चलाई थी। इससे अब जिसको जितनी ज़रूरत है उतना ही खाना देते थे, जिससे खाना ज़ाया नहीं होता था, कम ज़ाया होता, बहुत कम ज़ाया होता था। अब जैसे 4 इस्लामी भाई थाल पर बैठे हैं, वो थाल भर इतना गया है कि अब ये चारों मिलकर भी कोशिश करें या क्या भी करें, अब नहीं पूरा हो पा रहा। तो एक तो वो 4 क्या करे, जो थाल बच गया है खाने का, तो अब यहाँ तो शायद इनको भी ये देखना है कि खाना बच गया, अगर हमसे बचा तो क्या करना है, और जो बचा हुआ थाल आ गया है इनके पास, जो इन्होंने नहीं बचाया, अवाम ने बचा दिया है, किसी और ने बचा दिया, अब इनको क्या करना है। बचा दिया है ना, इस पर तो कोई गुनाह नहीं है, है कि वो जितना खा सकता उतना ही खाएगा। अब ये जिन्होंने उठाकर इसको आगे बढ़ाना है वो क्या करते हैं, ये इनकी असर क्या देखना ही है। अब दस्तरखान पर इतना गिरे हुए दाने, तो इसका क्या हल होना चाहिए। जो खाना थालों में बचता है जो सही होता है इसको हम देग में अलग कर देते हैं, बाकी जो थाल होते हैं उनको कपड़े के साथ साफ करके फिर हम उनको धुलाई करते हैं। पापा इसमें 2-3 किस्म के मामला मैंने भी देखे कि एक तो ऐसा होता है कि जो थाल बचा हुआ है तो वो एक अंदाजा होता है और उसको तो देग में खाली कर लिया जाता है, एक अलग से देग कर ली जाती है, और उमूमन हर थाल में जो है वो कुछ न कुछ बचा हुआ होता है। बाद ऐसी सूरत भी होती है कि वो खाया नहीं जा सकता है, तो अब उसका उमूमन हमारे यहाँ एक टब बनाया जाता है, वो टब में मतलब वो उमूमन हर थाल जब धुलते हैं तो 1 आध टब तो भर जाता है वो,
اس میں چاول، بوٹیاں، آلو، سالن، یہ سب ہڈی، یہ سب اس میں ہوتا ہے. وہ جو دسترخوان کا اٹھان جو ہوتا ہے سب مکس ہوتا ہے. یعنی اس کو پہلے صاف کر کے پھر یہ کپڑے سے پونچھ کے اور پھر اس کو دھوتے ہیں. ہے تو یار اس میں وہی معاملہ تو ہے. یہ جس کو بولتے ہیں نا کھانے کے قابل نہیں ہے، یہ سب کھانے کے قابل ہوتا ہے. اتنا فریش کھانا، یہ بھلے بولتے ہیں کھانے قابل نہیں ہے، تو یہ سب کھانا کام کا ہوتا ہے. کیسے؟ اگر کوئی خوف خدا والا مل جائے تو اس میں کوئی دیگ میں ڈال کے 2-4 مسالے آگے پیچھے کر کے فریش ایک نئی ڈش بن سکتی ہے. ہم خود جو ہیں وہ ہمارے حاجی علی رضا یہ کیا کرتے ہیں، جیسے جو بھی بچا کچا نا، یہ چاول ہے، سبزی بچی ہوئی ہے، تو شوربہ بچا ہوا ہے، روٹی بچی ہوئی ہے، تو یہ سارا مکس کر کے ایک ڈش بنا لیتے ہیں. اور روٹی ایسی پک جاتی ہے چاول کے ساتھ کہ جیسے کوئی نئی طرح کی بوٹی ہے. کیا ہے عام آدمی نہیں پہچان سکتا. لیکن یہ کرے کون؟ ہاں ان کو بولتا ہوں کہ یار تو چولہے پہ چڑھا دو، یہ کچھ نہ کچھ بن جائے گا، کوئی نئی ڈش کی ایجاد ہو جائے گی، سامنے آ جائے گی، تو بن جاتی ہے، ہم کھاتے ہیں. تو یہ کرے کون؟ پانی گر گیا تو کھانے میں تو پانی آلریڈی ہوتا ہے، بغیر پانی کے تو کھانا بنتا نہیں ہے. پانی کو اگر یہ پانی گر گیا نا، اس کو گرم کریں گے نا، یہ پانی پک جائے گا کھانے کے ساتھ، پتا بھی نہیں چلے گا کہ اس میں کوئی اضافی پانی ہم میں گرا ہے. کئیوں کے گھر ایسے ہوں گے جن میں بچے ہوئے جو کھانوں کی ڈشیں ہوتی ہوں گی نا، اس کی ان 4 بچی ہوئی ڈشوں کی ایک ڈش وقتی ہوگی. شاید ہم میں سے کئی ایسے گھر ہوتے ہوں گے کہ یہ بچے ہوئے کھانوں کو ایک نئے انداز سے پکا لیا جاتا ہوگا. اور لیکن دعوتوں میں بھی اس طرح کا کھانا بچتا ہے. جیسے انہوں نے کہا نا یہ ٹب بھرتے ہیں، جو بھی بچے ہوئے کھانے ہوتے ہیں. ہم نے جو مجلس بنائی تھی انہوں نے بتایا تھا کہ یہ بچا ہوا کھانا جو ٹبوں میں جو مکس بھر جاتا ہے نا، یہ بھی بکتا ہے، یہ لوگ خرید لیتے ہیں. تو وہ جو خریدتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ ترکیب بنا کر کھاتے کھلاتے ہوں گے نا. یہ جو ریڑھیوں والے اور جو بیچتے ہیں نا بریانیاں، اور ہو سکتا ہے اس طرح کے لوگ خریدتے ہوں گے. یہ چھوٹے موٹے ہوٹل ہوتے ہیں جو غیر معیاری سمجھے جاتے ہوں، ان میں یہ چل جاتا ہوگا. تو بہرحال یہ کہ دیکھو ایک بھی دانہ پھینکا آخرت میں اس کا ذمہ دار کون؟ آدھا دانہ بھی پھینکا تو کائے کو پھینکا. یعنی یہاں تک کہ دسترخوان سے جو جمع ہوتا ہے، اب یہ کیا مال مفدر بہرم، یہ قوم جو بیٹھی ہوتی ہے ان کے جیب سے تو کچھ نہیں گیا ہوتا. یہ گھر میں اس طرح کھائیں تو امی اٹھا کر پتیلی دے مارے منہ پہ کہ چل اٹھا کھا اس کو، تو آدھی بوٹی کھاتے ہیں آدھی پھینکتے ہیں. تو یہ سارا اٹھایا جائے اور اس کو دوسرے دن کھلایا جائے، سحری میں کھلایا جائے. نہیں کھائیں گے جاؤ ہوٹل میں کھا لو، کوئی نہیں جاتا یار کھائیں گے ہم. یعنی کہ میں تو یہ چند بار کہا کہ یار میرے ہاتھ میں یہ جامعۃ المدینہ کا نظام آئے نا کھلانے کا، میں ان کو پتھر کھلا دوں. تم بولتے یہ شرید نہیں کھاتے یار، کھلانے والا چاہیے یار. روٹی پکا کر ان کو کھلاؤ تو ہمارے طلبہ نہیں کھاتے، تو کیسے نہیں کھائیں گے یار؟ ایک تو مفت کھلاوے، میں بولے ہم کو بریانی کھلاؤ تو یہ کائے کو کھانا پڑے گا. میں بھی ذرا پیار سے کھلاؤں گا، اڑی کر کے لوگوں کو بزن تو نہیں کرنا ہے. میں جنرل بات کرتا ہوں. تو یہ نا کہ ہم جو بھی کھلائیں گے نا پیار محبت سے، اس کے جو بھی نقصانات پھینکنے کے وعیدیں، سادگی کے فضائل اور یہ بیان کریں گے تو کھائے گا یار، کیوں نہیں کھائے گا؟ تو گھر میں تھوڑی روز بریانیاں ملتی ہے کہ اس کا آخرت میں حساب دے گا کون؟ اور یہ بھی سن لیجئے کہ حساب تو حلال طریقے سے جو استعمال کیا نا اس کا ہے، جو حرام طریقے سے ضائع کیا نا اس کا حساب نہیں ہے، اس کا عذاب ہے. وہ تو ہو ہی چکا، غلط تم نے گناہ کیا ہے، خلاص اس کا حساب کیا؟ پسند کی بوٹی چھانٹ کر تھوڑی نوچ کے ہڈی میں پھینک دیتے. اتنی ویسے ہی مہنگائی کا دور ہے یار. تو اس لیے ہم سب کو اللہ تعالی کے خوف سے یہ سب کرنا ہے. میں جو بول رہا ہوں سر اللہ کے خوف سے بول رہا ہوں. میرے باپ کا کیا جاتا ہے؟ میں نے کون سا ٹکا آپ کو دینا ہے پکانے کے لیے؟ نہ میری بچت ہو جائے گی. اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ ہم سب اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ایک مستحب کام کرنے جاتے ہیں، ثواب کا کام کرنے جاتے ہیں، بعض اوقات کئی گناہ اس میں ہمارے گھس جاتے ہیں. اسی لیے ہم جمع ہوئے ہیں کہ ہم خود کو گناہوں سے بچائیں.
فضول سے بچائیں، اسراف سے بچائیں. اسراف جو ہے یعنی مال ضائع کرنا، جہاں مال ضائع کرنا پایا جائے وہ سیدھا سیدھا حرام ہے، یہ ذہن میں رکھے گا، اور جہنم کے عذاب کا بندہ حقدار ہے. تو اب ایک مستحب کام میں یہ حرام کام. تو میرا تو یہ ذہن ہے کہ جو دسترخوان پر بھی گراتے ہیں نا لوگ، وہ سارے دانے بھی اٹھا لیے جائیں. وہ ہڈیاں بوٹیاں جو انہوں نے پھینکی ہیں، واقعی جو ہڈی بیکار ہے، چلو وہ تو دانے جھٹک کے پھینک دی، باقی جس میں گوشت چپکا ہوا ہے وہ استعمال کر لی جائے. دوبارہ معتکفین کھائیں گے، یار ہم کو بولو نہیں کھاتے، ہم ان کو فضائل سنائیں گے اس کے. یار کھائیں گے کیوں نہیں کھائیں گے؟ آپ تعاون کریں بس کہ ایک دانہ بھی جانا نہیں ہے. کوئی تحریک چلا دیں کہ کھانا بچاؤ تحریک، بس کھانا بچانا ہے. ایک دانہ بھی ضائع، یار ہم کو بہت عطیات میں فرق پڑ جائے گا. اگر 1 کروڑ روپے خرچ ہوتا ہوگا تو یار 75 لاکھ میں پڑ جائے گا اپنا. بعضوں کا یہ دیکھیں جلدی جلدی میں وہ چاروں تھال نیچے رکھ دیے، اوپر سے نل پورا کھولا اور جلدی صفائی کر کے گزر گئے. پھر بھی نہیں صفائی ہوگی جب تک گرم پانی نہیں ہوگا یا مانجیں گے نہیں. چکناٹ ہوتی ہے نا، تو وہی ٹب میں ڈوبنگ کر کے ہی کرتے ہوں گے نا. اعتکاف کے دنوں میں جو تھال دھلتے ہیں وہ گرم پانی سے ہی دھلتے ہیں، اور اس کو گرم، اور اسٹیل تھال ہونے کی وجہ سے بہت آسانی ہو گئی ہے. پلاسٹک کے تھال میں آزمائش زیادہ تھی، لیکن اسٹیل تھال ہونے کی وجہ سے تھال اچھے صاف بھی ہوتے ہیں اور گرم پانی سے دھلتے ہیں. وہ کپڑا ہوتا ہے نا، جی کپڑا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جھاگ بناتے ہیں اور اس کو پھر صاف کرتے ہیں، پھر دوسرے پانی سے اس کو صاف کرتے ہیں. اور پانی بس وہ اپنی عقل سے کتنا پانی اس میں دینا چاہیے، یہ گناہ کر نہ ہو غیر ضروری پانی ضائع کر کے. پیارے بابا جان، میں الحمدللہ خادمین کا سپروائزر ہوں. تو ہماری کافی تعداد ہے، تقریباً 45 کی تعداد ہے جو سحری افطاری میں کام کرتی ہے. تو ہمارے کچھ اسلامی بھائی آنے مسجد میں ہوتے ہیں، جدول بنا ہوا ہوتا ہے، کسی کی کہاں پر ڈیوٹی، کسی کی کہاں پر، لیکن وہ سحری افطاری میں سارے جمع ہو جاتے ہیں. مکاتب کے اسلامی بھائی، وضو خانے کے اسلامی بھائی جو ہے نا، وہ سارے ایک ہی طرف جمع ہو جاتے ہیں. جب آئین مسجد کی صفائی ہوتی ہے اس وقت آئین مسجد بالکل خالی ہوتی ہے، تو اس کی الحمدللہ ہم اچھے طریقے سے صفائی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، پانی بھی اچھے طریقے سے ڈالتے ہوں گے نا؟ پانی تو نہیں ڈالتے تیرے بابا جان، پہلے جھاڑو لگتا ہے. اچھا. اب مسجد میں جو ہے نا افطاری ہوتی ہے، اب کیلے کی چھلکے وغیرہ وہ اٹھائے جاتے ہیں، پھر جھاڑو لگایا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا ڈبل پوچا لگتا ہے، ایک بار پوچا جا رہا ہے، ڈنڈے والا شک، ڈنڈے والا پوچا بھی لگا. اس کے بعد وہ سائڈوں کا جو میں نے عرض کیا تھا وہ اب وہ کر رہے ہیں صاف الحمدللہ، وہ کافی بہتر ہو یہاں چکا تو ہے. کالک نہیں ہے یہ نا، ورنہ وہ کالک ہو جاتی ہے. یہ پہلے امیر سنت نے ایک مدنی مشورے میں فرمایا تھا کہ یہ جو کونے میں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے یا میل کی وجہ سے کالک اور دیوار کا بھی کچھ حصہ ہو جاتی ہے، تو کیا اس پر ہم نے توجہ دی ہے؟ اس کے بعد الحمدللہ ہم نے گیلے کپڑے سے اس کی ترکیب بنائی ہے. نہیں یہاں نہیں ہے ماشاءاللہ، یہ صاف ہے. اس کے بعد میرا بابا جان، فنائے مسجد کی جب صفائی ہو تو کچھ اسلامی بھائی تھال اٹھا رہے ہوتے ہیں، کچھ جھاڑو لگا رہے ہوتے ہیں، کچھ ان کے پیچھے جو ہے نا پوچا ہی لگا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ اسلامی بھائی کو ڈھونڈتے تو کچرا ہی اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، جماعت کھڑی ہونے سے پہلے 10 منٹ پہلے ہماری صحن مسجد کی صفائی پوری مکمل ہو جاتی ہے. صحن مسجد میں ابھی تک ہیں فنائے مسجد کی صفائی مکمل ہو جاتی ہے. اور برتن دھونے کا ہمارا طریقہ کار یہ ہے، پہلے تھال جو ہے نا کپڑے کے ساتھ صاف ہوتے ہیں، اس کے بعد ہم 2 پانی کے ٹب بھر کے رکھتے ہیں. ایک دونوں میں گرم پانی ہوتا ہے، ایک ٹب میں ہم واشنگ پاؤڈر ڈالتے ہیں، ایک پانی بالکل صاف ہوتا ہے. تو اس میں ہم صافی وغیرہ کے ساتھ دھو کے اس میں ڈالتے ہیں، اس میں سارا واشنگ پاؤڈر جو بھی ہوتا ہے وہ اتر ہی جاتا ہے. اس کے بعد الحمدللہ جو ہمارا برتن جو ہے نا صاف ہو جاتا ہے. کاش دل بھی صاف ہو جائے. اس کا واشنگ پاؤڈر کہاں سے لائیں؟ اس کے لیے کون سا پاؤڈر؟ کون سا واشنگ پاؤڈر لائیں؟ واشنگ تو صفائی پاؤڈر، تو اس کے لیے بھی صفائی پاؤڈر کی ضرورت ہے یا لکوڈ کی ضرورت ہے. یہ لکوڈ اس کو دھوئے گا، خوف خدا سے نکلا ہوا، نکلتا باہر ہے دھوتا اندر ہے. یار پاپا الحمدللہ خادمین کا عصر کی نماز کے بعد فنائی مسجد میں روزانہ باقاعدہ درس ہوتا ہے، اور یہ کم و بیش سارے خادمین وہاں بیٹھ کر درس میں شرکت کرتے ہیں. اور خادمین میں سے ایک تعداد ہے جنہوں نے الحمدللہ 12 دن کا مدنی کورس کر لیا ہے. الحمدللہ ہر ماہ ان کا 3 دن مدنی قافلے کا بھی جدول ہے.
वाह क्या बात है मदीने की। वही हमारे 12 इस्लामी भाइयों ने नियत करी हुई है, हम 15 शवाल के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 12 रोज़ा मदनी कोर्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 15 शाबान को जो लंगर की देगे आई थी, खादमीन ने अपने हाथ से वो देगों, जब खाना तकसीम हो गया उसके बाद उन जो देगे बाहर से आई थी और बाहर जा रही थी, उन देगों से हाथ से चावल निकाले और हमारे खादमीन ने वही चावल को जो है नोश फरमाया। माशाअल्लाह। वो तो देग में से भी एक एक दाना मेरे ध्यान में था, चुनने कैसे यार, चिपका हुआ होता है और ये है बहुत मेहनत तलब काम। अब इसमें यूँ छोड़ देना कहीं आखिरत में फंसा ना दे। जैसे होटल वाले हैं वो क्या कहते होंगे, वो तो एक निवाला भी जारी होने देंगे, उनको तो कमाना होता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यार मदीने में आओ ना, रोटियां पका के खिलाना यार, इंशाअल्लाह। यहाँ तो खिलाते रहते हो इंशाअल्लाह। हम वहाँ अफगानी रोटी लेते थे ना मदीने में, तो मक्खन लगा के उसे ऊपर, वो तो दौर था यार। चलो भाई, मदीने की रोटी का जिक्र हो गया, क्या शान है आपके भी यार। हमारी जो रोटी बनती है ना, तो इस रोटी पर जो हमारा जो रोटी है इसको नरम रखने के लिए हमारे अजीर होते हैं, जो जैसी रोटी तंदूर से भर आती है वो उस रोटी को लेंगे और हल्का पानी छींटा मारेंगे और हल्का सा ऑयल लगाएंगे ताकि ये रोटी नान बन जाए और नरम रहे। कितने अपने तंदूर है? 4 तंदूर फैजान मदीना के अंदर हैं। हर घंटे में जो है रोटी जो है 1000 रोटी लग रही है। अगर 7 से 8000 रोटी होती हैं तो हम खुद ही यहाँ बनाते हैं, और 8000 से रोटी ऊपर जाती हैं तो फिर बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। रोटियां तो अच्छी होती हैं और मैंने देखा है कि वो चमड़ा टाइप की नहीं होती, नरम होती है रोटी। फैजान मदीना की रोटी अच्छी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, ठंडी खाई जाती है ऐसी होती है। हमारी रोटी तो इंशाल्लाह एक दिन बाद भी खाई जा सकती है फैजान मदीना। नहीं, इनकी रोटी तो अच्छी होती है माशाअल्लाह। अब तो कुछ मदनी काफिला हो जाना चाहिए इंशाल्लाह। कब? दाढ़ी आज से नहीं, वो आजकल फिल्मी एक्टरों की नकल की शायद बनती है, वो नहीं हो, नहीं। आका की सुन्नत एक मुट्ठी, हाँ नीचे से। अब तक मुंडाई घटाई से तौबा इंशाल्लाह माशाअल्लाह। आपने भी नमाजें पाबंदी करनी है, मातेहतों को भी पढ़ानी है। नमाज इंशाल्लाह भी पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मातेहतों को भी पढ़ानी है इंशाल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको सेहत दे। मदनी हुलिया भी आ जाए अब तो मतलब इंशाल्लाह मदीना मदीना कर देंगे। रोटियां बहुत नरम हो जाएगी। देखो इन्होंने नीयत भी इतनी प्यारी, दाढ़ी शरीफ की नीयत की, नमाज तो पढ़ ही रहे हैं, और भी दाढ़ी शरीफ की नीयत खड़े होकर अगर बापा को पेश कर दे हाथों हाथ। एक मुट्ठियां इधर से नीचे से, ये छोटी छोटी नहीं। आज तो इंशाअल्लाह पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी का तोहफा लेके जाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। शैतान के खिलाफ जंग जारी रहेगी, सर पर इमामा रहेगा, रुख पे दाढ़ी रहेगी, सर पर जुल्फे रहेंगी। सल्लु अलल हबीब। बस ये दो ही खड़े हुए। और इस्लाम भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और खादिमिन में इस्लाम भाई दाढ़ी का तोहफा ले लें, माशाअल्लाह, इमामा का तोहफा ले लें। बाबा जो खशखशी रखते हैं उनको भी तौबा करनी पड़ेगी। एक मुट्ठी से छोटी रखना भी हराम है कटाकर, और मूंडना भी हराम है। जिन्होंने दाढ़ी की नियत की उनको ईदी देनी चाहिए। बारिश का पहला कतरा आफ्ताब भाई, जो जुल्फों की नियत करे वो मुझे ईदी दे, तब कोई करेगा ही नहीं नियत शायद। जिनकी आज से नियत करी है ना, उनकी हौसला अफजाई। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, बावर्ची भी यहाँ मौजूद है। अच्छा, ये खाने को जैसे कि अब तेल मसाला कम इसलिए डालते हैं ना अपने कि सेहत अच्छी रहे, वरना वो ज्यादा तेल मसाला पेट खराब करता है और बेचारे यहाँ पड़े पड़े फिर भी बीमार हो जाते हैं। ये आखिरी 10 दिनों में शायद बाहर के 20 दिन के जो खा पी के आए होते हैं ना, वो होते हैं, हो सकता है बीमार होते हो।
अब तेल मसाले की वजह से टेस्ट तो कम हो गया उसका, वो टेस्ट नहीं रहता। तो इसको टेस्टी बनाने के लिए इसके कुछ ऐसे है कि जैसे खाना जब पक गया ना, दम पर रखने से पहले या तो उसमें दूध छिड़क दिया जाए चावल पर, या दही छिड़क दी जाए, तो इससे थोड़ा खाना नरम हो जाएगा और जायका अच्छा हो जाएगा। ये 3 उंगलियों से निवाला ये अंबिया किराम की सुन्नत है। अब चावल जो छुट्टे छुट्टे हो जाते हैं तो वो 3 उंगलियों से उठते नहीं है, तो ये बेचारे मजबूरन 5 उंगलियों से उठाते हैं। इसको नरम करने की हिकमत जो ये है कि या तो दूध बढ़ा दिया तो फिर ये खर्चा बढ़ जाएगा, इसमें अगर थोड़ा लंबा पानी कर दें तो नरम हो जाएगा। ज्यादा देर तक थोड़ा पकाएंगे और इसमें पानी अगर थोड़ा नरमी छोड़ देंगे ना, फिर दम पे रख देंगे तो इंशाअल्लाह ये ऐसा हो जाएगा कि 3 उंगलियों से निवाला उठाना ये सुन्नत अदा करने में आसानी होगी। नरम हो जाता है तो मेरे ख्याल में टेस्ट बढ़ जाता है इसका। अब ये कि अवाम में वो दाने छुट्टे छुट्टे ही पसंद करते हैं लोग। अब आप फरमा रहे हैं कि चावलों को नरम किया जाए और 3 उंगली से खाने में आसानी हो, लेकिन बावर्ची कहते हैं कि बावर्ची की पहचान ही वो होती है कि जो हर दाने को अलग करे। अब इसमें ये नहीं हो कि हमें लोग बोलेंगे कि हम बावर्ची ही नहीं है, कि हमने तो चावल को खिचड़ी बना दिया है, और बावर्ची कहते हैं कि हम बावर्ची होता ही है वो ये कारीगर कि जो हर दाने को अलग कर दे। ऐसा है बावर्चियों में, जावेद भाई सब बोलते हैं जी अच्छा कि बावर्ची वही है जो दाने अलग अलग कर दे। हाँ या गुस्पाक में हूँ खाक। अब क्या बावर्ची की लिस्ट से आपको निकाल देंगे लोग, ये तो बड़ा मसला हो गया। नहीं तो आप बोलो कि बावर्ची क्या खिचड़ी नहीं पकाना जानता, हमको खिचड़ी का ऑर्डर मिला, खिचड़ी का ऑर्डर मिला, हम खिचड़ी पकाएंगे। जो मैं कहता हूँ ये मेरी कुड़न है, और ज्यादा से ज्यादा ताइद मदनी इनामात के मजलिस की मिल सकती है मेरे को, कि इनको 3 उंगलियों से खिलाने की आदत दिलवाने के लिए बेचारे जोर लगाते होंगे। हम लोग रबड़ बांटते और जतन करते हैं, लेकिन वो दाने उठते ही नहीं है 3 उंगलियों से। ये अवाम होते हैं, इनको रबड़ भी डालना नहीं आता है, ये कोशिश करते हैं कि ये सुन्नत भी अदा हो जाए। इसके लिए नर्म चावल होंगे तो अदा होगी, वरना 5 उंगलियों से खाना पड़ेगा। तो वो गुनाह नहीं है, लेकिन सुन्नत में अजमत है 3 उंगलियों से। नहीं, इंशाअल्लाह ऐसा ही होएगा इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है। अच्छा, फिर मजीद इसमें कड़ी पत्ते तो डालते होंगे, कड़ी पत्ते डालते हैं चावल में? जी जी हाँ, कड़ी पत्ते डाले जाएं। और कभी इसमें मेथी डाली आपने? मेथी के पत्ते? हाँ डालते हैं इसमें सालन में, मगर ये रोज रोज डालेंगे तो बात नहीं बनेगी। कहने के बदल बदल कर कड़ी पत्ते से भी एक तो उसके फवाइद बढ़ेंगे और खुशबू बढ़ती है सालन में। अच्छा, सफेद चावल आप तेल में पकाते हैं? तेल जी, ये पानी में पक सकते हैं वैसे, खिचड़ी भी पानी में पकती है। चलें अब पानी में पका के देखेंगे। इस बारगाह में ना है ही नहीं, नहीं सुनता ही नहीं बोलने वाला तेरा। जब उबला हुआ चावल जो ये अगर अवाम को नहीं पता चलेगा ना कि इसमें तेल नहीं है तो वो कुछ बोलेंगे नहीं, खा लेंगे। उबला हुआ चावल सेहत के लिए अच्छा है। जो डॉक्टर परहेजी बताएगा ना, हकीम वगैरह, ठीक है, उबला हुआ चावल हो, उबला हुआ चावल, उबली हुई सब्जी, वो ये कहेगा। तो दाल चावल जब हो ना, उस वक्त तो पानी में उबला हुआ चावल चल जाएगा। हमारे घर में दाल पानी में पकती है, दाल पानी में पकती है, पता भी नहीं चलेगा। अपने बोलेंगे नहीं ना किसी को कि ये पानी की पकी हुई है, तो वो शनाख्त नहीं कर सकता। कड़ी पानी में पकती है। यानी तेल घी का ज्यादा इस्तेमाल, एक तो फिर 1 महीने से के अंदर बंद रहेंगे, मूवमेंट नहीं मिलेगी, पैदल चलना, ये वो वर्जिश, मेहनत, मशक्कत, पेट जो है ना वह सत्यानाश हो जाता होगा, हजम नहीं कर पाते। तो जितना तेल घी मसाला कम जाएगा, सेहत के लिए मुफीद होगा, इबादत में आसानी होगी। बल्कि जवानी से ही बंदा परहेजी करे ताकि बुढ़ापे में उसको आसानी हो। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। और कोई टेस्ट इसका बेहतर बने, इसके लिए मजीद कोई आप लोगों का फील्ड है। मैंने तो कभी आज तक चावल भी नहीं उबाले, समझे, तो वो नफ्स सिखाता है कि यूं टेस्ट बढ़े, यूं टेस्ट बढ़े बाज़ वक़्त। तो वो टेस्ट बढ़ाने की कोई तरकीब आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि मसाला अदा करके हम टेस्ट में कमी लाते हैं। आप दुआ करते हैं मेरे लिए, अल्लाह आपको मदीने में भी पकाना नसीब करे। आमीन।
ہمارے ٹینٹ لگانے والے جو اسلام میں جو فیضان مدینہ میں جب کبھی ہمیں ٹینٹ لگانے ہوتے ہیں تو اس میں بھی باپا ڈنڈے کھینچنے میں کر کے گرتا ہوگا ڈنڈا. جی پھر وہ آواز بھی لگانی پڑتی ہے نا ڈنڈا کھینچنے. یہ تو سب کو لگانی پڑتی ہے. خادمین بھی چیختے ہوں گے ادھر رہ گیا, ادھر کیا مرتا ہے, ادھر آ, یہ دیکھ کھینچا کھینچ جلدی. یہ گفتگو اگر چلتی ہے تو یار یہ تو لا ایسے نہیں کر نارمل جو بھی نارمل گفتگو. مسجد میں چلاتے ہیں چیختے ہیں, بعضوں کا گالیاں تک بک دیتے ہیں. یہ تو استغفر اللہ, گالی تو خیر مسجد سے باہر بھی نہیں دینی. اور چیخنا چلانا یہ بھی ظاہر ہے کہ بندے کا وقار جو ہے وہ خراب کرتا ہے. نارمل انداز میں گفتگو ہو, جتنی نرمی ہوگی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اے باپا رمضان حال میں اور میلاد حال میں جب اسلام بھائی جاتے ہیں تو اس وقت بھی چیکنگ کے سارے مراحل, بیگ لینا دینا, اور ذرا جس کا نمبر نہیں ہے اس کو بھی آنا ہے, اندر جگہ نہیں ہے تو بھی آنا ہے. یہ تو پہلے سے عرض کیا ہوا ہے, کئی بار عرض کیا ہوا کہ جب رمضان حال میں آنے کی اجازت ہے نا, ہوتی ہے نا, اب جگہ ہو یا نہ ہو آنے دیا جائے. ایک دوسرے کے سر پہ بھلے بیٹھ جائیں, ان کو آنے دیا جائے. ہاں مطلب یہ کہ جگہ بنا لیتے ہیں, جو بھی آتا ہے نا تو یوں سرک کر اور یہ سما جاتے ہیں. اب جس کو اپنے بھگائیں گے نا اس کا دل ٹوٹے گا, اور جب پتا چلے گا اندر جگہ تھی تو اور بولا یار اس نے جھوٹ بولا کہ جگہ نہیں ہے, تو اس سے یہ ڈیمیج بھی ہوں گے. تو اس لیے جب اجازت ہے اندر آ گیا, اگر نہیں ملی جگہ تو خود باہر آ جائے گا. اور کیا, کون سی مطلب قیامت آ جائے گی یار, روکا نہ جائے کسی کو. اب ان کو یوں آگے بلا لیں گے ضرورت پڑے گی تو. یوں بھی تو کرتے ہیں اپنے کہ ہمارے جو بھی کام یا ہوتے ہیں ظاہر سب یہ نیکی کی دعوت ہے, تو کوئی بھی یعنی کہ فائدہ اٹھائے نا, اس سے اچھا ہے. یہ شوق ہے اللہ نے دیا, ورنہ یہ کتنا نازک دور ہے یار. دین کی طرف آنا کتنا دشوار ہے لوگوں کا, نمازوں کی طرف آنا کتنا مشکل ہے, کہاں آتے ہیں. تو جو آتا ہے غنیمت ہے, اس کو پیار دیں گے تو پکا بنے گا نمازی, دوسروں کو نمازی بنائے گا. اور جھڑکنا جھاڑنا, اگلا جھاڑے تب بھی اپنے کو نہیں جھاڑنا ہے. ہمارا میٹر سب, ہاں سیریس رہنے میں حرج نہیں ہے, یہ جو بھی کریں بھلے سیریس رہیں. کہ وہ اگر گل 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 کریں گے نا تو پھر وہ اگلا جو ہو سکتا ہے کہ سر پہ چڑھ جائے. تو یوں نارمل رہیں, مگر اس کی دل آزاری نہ کریں چاہنے میں. جیسے کہ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں نا, تو اس کا مجھے تو بہت تجربہ ہے کہ بالکل سیریس کھڑا ہوگا جیسے یوں یوں کرے گا. پھر بعض اوقات یہاں تک میں نے نوٹ کیا کہ کان میں بولتے ہیں میں آپ کا مرید ہوں, اتاری ہوں, لیکن اس نے چیکنگ پوری کرنی ہے کہ اس کو اوپر سے پھر سی سی ٹی وی اور کیا کیا لگے ہوتے ہیں کہ یار اس کو چیک کیے بغیر جانے کیوں دیا, یہ پھنس جائے گا. تو یہ کبھی کان میں بولتے ہیں مولانا سوری, وہ ایک دیکھیں گے. یہ باب المدینہ کے ایئرپورٹ پر امامہ اتار کے بھی مجھے چیک کیا ہے, لیکن ٹھیک ہے میں نے کبھی احتجاج نہیں, جو کرنا ہے ٹھیک کریں. اپنے احتجاج کریں گے تو وہ چلے گی تو نہیں, زیادہ چیک کرے گا, شک کرے گا. ہر فرد مجھے جانتا ہو یہ ضروری بھی نہیں ہے. اب بھی ایئرپورٹ پر ہر فرد جانتا ہو, ویسے بہت سارے جانتے ہیں, لیکن ہر فرد جانتا ہو یہ ضروری نہیں ہے. ہزاروں کا یہاں اسٹاف ہے, تو جو جس طرح چیک کرتا ہے اپنے, لیکن یہ لوگ بدتمیزی نہیں کرتے. ہمارے یہاں باب المدینہ والے بدتمیزی نہیں کرتے. باہر ملکوں میں تو یہاں تک کہ بھی دیکھا ہے کہ وہ ساؤتھ افریقہ میں غالباً دیکھا تھا کہ بولا آپ اجازت ہے چیک کروں, یوں کر کے پھر جب ہاں بولا تو اب اس نے ہاتھ لگایا امامے کو. وہ زیادہ تر نان مسلم ہوتے ہیں, لیکن وہ اتنا کہ یار یہ کہیں مسلمان ہے اور ان کا وہ یہ مذہبی پہنا ہوا ہے, اس نے میرے ہاتھ لگاؤ یہ ناراض ہو, ہمارا ملک جو ہے اس کا امیج خراب ہو. جب ان کی ٹریننگ ہوتی ہوئی اس طرح, تو آپ کا تو ہے ہی پورا کام ہی دین کا ہے, اسلام کا ہے. ہر حارث خادم جو بھی ظاہر ہے سب مسلمان ہی ہوتے ہیں, تو آپ کے دین کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. آپ سے بدزن ہوگا, دعوت اسلامی سے بدزن ہوگا, نمازوں سے دور ہوگا, سنتوں سے دور ہوگا, خدا نہ کرے یہ کتنا بڑا نقصان ہوگا. جو آپ کو بھی یقیناً جو خادمین حارثین کسی کو بھی گوارا نہیں ہوگا کہ یہ اتنا بڑا نقصان ہو جائے.
تو اس لیے پیار محبت سے ہی کام چلانا ہے، لیکن سنجیدگی کے ساتھ. فری کسی سے نہیں ہونا. فری ہوں گے تو فری بن کر کوئی دشمن فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ وہ گھس جائے. اور چیک پورا کرنا ہے چاہے کوئی بھی ہو، ہماری ڈیوٹی ہے. اور یہ بڑے لوگ جو افسران وغیرہ شاید ناراض کم ہوتے ہوں گے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس طرح کرنا ہوتا ہے. اور اب یہاں تو تقریباً ذہن بن گیا ہے. یہ صحیح بات ہے کہ ان کا احسان ہے کہ چیکنگ کروا کر آتے ہیں. اب بیچارہ ادھر چیک ہو، ادھر چیک ہو، ادھر چیک ہو، اور اپنے ہر جگہ ان کو تجلیاں ڈالتے رہے، ڈانٹتے رہے، سیدھا کھڑا رہے. ہے بول مت یار، ایک بار تو یہ آ بھی گیا تو دوبارہ کیسے آئے گا یار، بدزن ہو جائے گا مذہبی لوگوں سے. اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ایک بار مجھے یعنی کہ یہ پرانا واقعہ ہو سکتا ہے بعضوں کو پتا بھی ہوگا کہ ایک بار عشاء کی نماز میں جب شہید مسجد میں ہوتا تھا میں، ایک پہلی صف میں ایک آدمی تھا، اس کو دیکھ کر فطری طور پہ مجھے وحشت ہوئی کہ یار یہ کون ہے. دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ وہ کوئی اچھا آدمی نہیں ہے. پھر خیر وہ نماز کے بعد مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ یار میں اس کو لے آیا ہوں اور یہ کہہ رہا کہ میں تو کل جا کر باقاعدہ اپنا مذہب تبدیل کر کے میں کرسچن بنوں گا. تو میں لے آیا ہوں. تو اس نے میرے کو بولا کہ چل تیرا مولانا کیا سمجھاتا ہے میرے کو، یوں کر کے آیا ہوا ہے. وہ بالکل سیٹ نہیں تھا مذہبی لوگوں سے. پھر اس کی داستان، اس کو لے گئے، پیار دیا، میں نے کھانا کھلایا، اس کا پان کھا کے اپنے منہ میں ڈالا. اور میں نے وہ ترکیبیں کی ایک مطلب کہ اتنا بگڑا ہوا آدمی بالکل بیزار، اور اسلام سے بیزار. وہ اسلام سے ہی بیزار تھا، مرتد ہو چکا تھا وہ. ارے وہ اسلام میں کہاں تھا، لیکن اب اس کو یہ اسلام میں لانا تھا اس کو. خیر اس کو میں نے پیار وغیرہ دیا نا، تو وہ پھر میں نے سمجھایا کہ دیکھو اب توبہ کر لیں. ٹھیک ہے اب توبہ کرتا ہوں. میں نے کہا آپ نے جب یہ کہا نا جس وقت جیسے کہ میں کل جا کر کرسچن بنوں گا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بولے کہ میں 100 سال کے بعد غیر مسلم بن جاؤں گا، تو وہ اب بھی غیر مسلم بن گیا. تو اسلام تو آپ کا ختم ہو گیا. تو میں نے پھر توبہ کروائی، اس کی رضامندی سے توبہ کی. اس نے کلمہ پڑھا اور وہ آ گیا. اسی وقت اس نے داڑھی کی نیت، امامہ شریف بھی باندھ لیا اس نے. اور پھر مجھے گھر تک چھوڑنے آیا. تو میرے کو بولتا ہے کہ یار آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. اس وقت کے دور میں بھی ہمارے پاس ہوتا داد تھی سائیں بھائی. تو کہتا ہے کہ خطرہ ہے کہ کوئی دشمن آپ کو نقصان پہنچائے، اب بس میں آپ کے ساتھ ہوں گا. تو میں نے بولا یہ بتاؤ کیا خدا سے بڑھ کر تم میری حفاظت کر سکتے ہو؟ نہیں. تو میں نے کہا خدا میری حفاظت کرتا ہے. یوں اس کو میں نے سمجھا دیا. تو یہ بہرحال یہ کہ ہر طرح کا یہاں بھی آدمی آتا ہے. اب وہ گارڈ ہوگا، حارس ہوگا، خادم ہوگا، مسجد کا خادم ہوگا، کوئی بھی اس کے ساتھ بدسلوکی کرے، ہو سکتا ہے کہ اس کی نسلیں تباہ ہو جائیں. چھوڑو یار یہ مولانا ایسے ہیں، بڑا نام سنا تھا دعوت اسلامی کا، فیضان مدینہ کا. یہاں گیا تو میرے ساتھ انہوں نے یہ جھاڑا میرے کو، جیب خالی کرو، سمجھتے ہوگا نہیں، چلا موبائل تو نہیں ہے نکالو. تو اس طرح کی گفتگو سے ہو سکتا ہے کہ وہ بدزن ہو گیا. اندر آ بھی گیا ہے لیکن وہ اندر سے کھولتا رہے گا، شیطان وسوسے سے ڈالتا رہے. پھر بولا ادھر تو ایسی چیکنگ نہیں ہوتی یار، یہ لوگ کیسے لوگ ہیں، یہ ڈرتے ہیں ہم لوگوں سے. تو یوں کر کے وہ ذہن بنا ہوا نہ ہو، خدا نہ کرے کہ وہ اپنا مذہب ہی بدل دے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. تو اس لیے ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں. ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. آپ کی ایک مسکراہٹ کسی کی تقدیر بدل سکتی ہے، اس کی نسلوں کی تقدیر بدل سکتی ہے. آپ کی ایک بار کی جھڑکی کسی کی نسلوں کا تباہ کر سکتی ہے، معاذ اللہ ایمان برباد کر سکتی ہے. ہم اس نازک ماحول میں کہ ہم لوگ یعنی کہ ہم لوگوں کا نام بہت بڑا ہے دعوت اسلامی کا، کہ چلے 2-4 آدمی صحیح بھی ہیں لیکن پیچھے تو گیٹ پر کھڑا ہوتا ہے وہ ایسا، کھانا تقسیم کرتا ہے وہ ایسا، پانی پلاتا ہے وہ ایسا، جھاڑو نکالتا ہے وہ ایسا. یار یہ پورا ان کا تو مطلب سسٹم تو خراب ہے یار. ان لوگوں کے قریب تو ہم بڑے لوگوں کے پاس تو جا ہی نہیں سکتے. تو ایک بار یہ بھڑاس نکالی تو ان لوگوں نے مسکے لگا دیے بلا کر. شیطان ہے نا وسوسے ڈالنے میں، تو شیطان کہاں چھوڑے گا. تو اس لیے مہربانی کر کے نرمی نرمی نرمی، گھرکیاں جھڑکیاں یہ نہیں. رمضان حال میں بھی جو خادمین ہوتے
وہ بھی یہی کیا کریں کہ سیریس بھلے رہیں, جھڑکی گھڑکی نہیں. باہر یہ تو چلو یہاں میں ہوتا ہوں تو شاید احتیاطیں کچھ بڑھا دیتے ہوں گے, پیچھے خدا جانے کیا کرتے ہوں گے یار, اور کتنوں کو ادھر سے بھگا دیتے ہوں گے. کوئی بولتا ہوگا مانتے بھی نہیں باپا. جیسے اب اندر آنے کا ہم جیسے حلقہ نمبر 1 سے 5 آئیں گے, اب وہ نماز ختم ہوئی اور آپ اتنا سمجھاتے ہیں, اب یہ دوڑتے ہوئے وہاں یہاں آ جاتے ہیں. اب یہاں لائن بھی لگاتے نہیں ہیں, ہر کوئی یہی چاہتا ہے پہلے میں جاؤں. تو ایسے میں وہ بغیر تھوڑا دھکا دینے سے یا بغیر کچھ روپ سے بولنے کے بغیر یہ سیٹ کیسے ہوگی, لائن کیسے؟ گھٹنے میں ہاتھ رکھے یوں کرے, آدمی تھوڑا نرم پڑ جاتا ہے. کوشش کرے, جھڑکنے سے تو پھر وہ بگاڑ پیدا ہوتا نا, سامنے وہ بھی تو آنکھیں نکالتا ہوگا, پھر وہ لڑائی ٹھنتی ہوگی, دشمنیاں, بغض, گناہوں کا دروازہ ہی کھلتا ہوگا. نرمی سے کرنا دین کا کام ہے, نیکی. تو اس کو پیار سے ہاتھ لگا کے بیٹے دیکھو پہلے سے کھڑے ہوئے جو ان کی حق تلفی تو ہوگی نا, آپ اس طرح کریں گے تو دوسروں کی حق تلفی ہوگی, آپ پیچھے آ جائیں پلیز. ایئرپورٹوں میں سب جگہ لائنیں لگتی, کوئی بیچ میں نہیں ہوتا, سب شرافت سے کھڑے ہوتے ہیں. مسجد کی صفائی کرنے کا کتنا ثواب ہے, کیا کیا اس پر نیکیاں ملتی ہیں؟ کہ جو مسجد سے اذیت دینے والی چیز کو نکال دے حدیث پاک میں, تو اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا. یہ حدیث کا مضمون ہے. یہ مسجد میں جو ایک ذرہ بھی ڈال دے کچرا, تو مسجد کو اس سے ایسی تکلیف ہوتی جیسے آنکھ میں کچرا پڑ جانے سے تکلیف ہوتی ہے. تو مسجد کو تو یہ بال اور دھاگے اور نوچ کے پھینکے نہ جائے, بلکہ خود اٹھا لیا جائے. یہ ضروری ہے کہ خادم کو بلاؤ نہیں, یہ اٹھاوے, آپ سب مسجد کے خادم بن جائیں, ہے نا. جو بھی مسلمان ہے سب کا یہ ہے کہ وہ مسجد کی صفائی کا خیال رکھے. بابا یہ جیسے ابھی کچھ خادمین جب پوچھا لگاتے لگاتے آتے, اب سامنے سو رہا ہے کوئی اور سونے کا وقت بھی نہیں ہے, تو اس وقت تھوڑا اس کو پوچھا لگے گا, تھوڑا وہ ٹانگ پہ ٹانگ تھوڑی سی ٹکرائیں گے تو یہ کچھ ہلے گا اور راستہ بنے گا ہمارا پوچھا لگانے کا. اس کو اٹھائیں گے کیسے؟ وہ تو مطلب سونے کا وقت اس کا ہے کہ نہیں ہے یہ پتہ کیسے چلے؟ اس کو چڑھا ہوا بیچارے کو بخار, اس کا تو سونے کا پک ٹائم ہے. یہ ہم نے اعلان کیا نا کہ بھائی اتنے بجے اٹھنا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے آرڈر جاری کر دیا. ہم بادشاہ خان نہیں ہے نا, ہم خادم ہیں. ہمارا آرڈر تو نہیں چلتا نا یار. تو یہ کہ ہم کو ان کو نمازی بھی تو بنانا ہے نا, تو اس لیے وہ ویسے بھی دل آزاری نہیں. کوئی سویا ہوا ہے, کوئی مجبوری ہوگی یار, تھکا ہوا ہوگا بیچارے کو, پیٹ میں درد ہو رہا ہوگا, بخار نظر آ جائے گا, پیٹ کا درد, کمر کا درد نظر تو نہیں آئے گا, کہیں بھی دکھا ہوا ہو رہا ہو, ویسے ہی سو گیا. بعد میں وہ نیند زیادہ آتی ہے, کوئی 2 گھنٹے میں فریش ہو جاتا ہے, کوئی 10 گھنٹے میں فریش نہیں ہوتا. تو اس لیے وہ جو بھی کرنا ہے پیار سے کرنا. بلکہ جو سویا ہے اب ہے مسجد, ہے معتکف, اب اس کو اٹھانا اس طرح سمجھ میں یہ آتا ہے کہ سونے والے کو اگر آپ اٹھائیں گے تکلیف میں وہ تو بدزن تو ہوگا. معتکف ہے, جائے گا کہاں سونے کے لیے, تو بیچارے کو پریشانی ہے, تو اتنا حصہ صفائی کا چھوڑنا پڑے گا. آخر کب تک سوئے گا؟ اٹھے گا تو صحیح. پھر وہ جگہ دھیان میں رکھ لی جائے کہ بھائی ادھر 2-3 سوئے تھے تو ہم اس کو چلو بھائی صفائی کر لیتے ہیں. تو یہ کہ سونے والے کی جگہ چھوڑ کر صفائی کی جائے اور اتنی آہستگی سے کی جائے, کیونکہ جب ایک سو رہا بندہ وہاں بلند آواز سے تلاوت کرنا منع ہے کہ اس کی آنکھ کھل جائے, اتنی آواز سے تلاوت نہ ہو. تو اب اس کو صفائی ایسی بھی نہیں ہے, تھوڑی بہت ٹھیک ہے, کچرا رہ جائے گا, یہ اٹھے گا تو بعد میں خادم جو ہے اس کی ذمہ داری میں شامل ہو کہ وہ نوٹ کر لے کس کی جگہ بندہ سویا تھا. جب وہ اٹھ جائے اپنی مرضی سے, ہم بعد میں یا ہم صفائی کر رہے ہیں اس میں اس کی آنکھ کھل گئی, اخلاقی طور پہ ہٹ گیا تو ٹھیک ہے. اکثر تو ہٹ جاتے ہوں گے, آنکھ کھل جاتی ہوئی تو ہٹ جاتے ہوں گے کہ صفائی کرنے والا آ رہا ہے. اب جیسے کہ حرمین طیبین میں نے دیکھا ہے, وہ بھی صفائی میں جو نماز پڑھنے والوں پر بھی چیختے ہوتے بھی اکثر ہمارے پاکستانی, جس انداز سے وہ کرتے ہیں نا نہیں کرنا چاہیے. تو منع ہی کرتا ہوں کہ وہاں بننا ہی نہیں چاہیے خادم. یار وہ تو زندگی کا کیا کرایا, سب درا کا درا رہ جائے. اللہ کے مہمانوں کو اتنا ڈراتے چیختے,
ٹھیک ہے صفائی میں رکاوٹ بنے گی اگر یہ اس طرح نہیں کریں گے، مگر چیخنا وہ بھی عین کعبے کے سامنے چیخ رہے ہوتے ہیں، مدینہ شریف سبز گنبد کے سامنے جو بھی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مسجد میں سویا ہوا ہے تو کیا پنکھا بند کر سکتے ہیں؟ پنکھا بند کرنا، اب یہ کہ جو عرف ہے جس کا اتنی دیر پنکھا چلانے کا اور لوگ سوئے ہوئے ہیں تو وہ عرف پر عمل کرنے میں تو حرج نہیں ہے کہ مسجد ہے سونے والوں کے لیے نہیں ہے، عبادت کرنے والوں کے لیے، لیکن خاص کر معتکف تو سوئے گا نا، معتکف کو تو یاد ہوتا ہے نا وہ جائے گا نا، یہیں سوئے گا مسجد میں، اس کے آرام میں خلل، کہ پتہ نہیں چلتا نا کہ کتنے لوگ بیچارے بیمار پڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے خیر خواہ بھی بار بار جا کر جو تنگ کرتے ہیں نا، چلو اچھا ہوا یاد آ گیا، ہم سمجھتے ہیں بہت بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، معتکفین کی خدمت کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، زحمت دے رہے ہیں، لوگوں کو دور کر رہے ہیں دین سے۔ یہ آپ کو دیکھنا ہے، دیکھو یہ اجیر ہو یا غیر اجیر، سب کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی وجہ سے اگر کوئی سدھرتا نہیں ہے، بگڑ تو نہ جائے، دین سے دور تو نہ ہو جائے، معاملہ نازک ہے۔ دنیاوی ادارے میں بھی اس طرح وہ پارٹی جو ہوتی ہے سیٹ ہوتا ہے وہ نہیں کرنے دیتا کہ گاہک ان کا کسٹمر جو ٹوٹے، یہ ہمارے کسٹمر ہیں، مدنی کسٹمر ہے، یہ کیوں ٹوٹے ہم سے؟ اور مقابلہ بھی سخت ہے کہ پھر معاذ اللہ مطلب بندہ وہ دین سے جاتا ہے بعض اوقات جذبات میں آ کے، کہ کتنوں کو ہم سے خراب کرے وہ الگ، تو اس لیے وہ کسی کو بھی اس طرح ستانا نہیں، خیر خواہ بھی دیکھ لیں کہ کسی کو مطلب ایک بار کہہ لیا، دو بار کہہ لیا، بار بار اس کی جان پہ آ جانا، ہلکے میں بیٹھ جاؤ، ہلکے میں بیٹھ جاؤ، مدنی مذاکرے میں بیٹھ جاؤ، تو اس سے وہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ کس آدمی کو کس طرح خیر خواہی کی جائے۔ ایک ہی ڈنڈی سے ایک ہی لکڑی سے سب کو نہیں ہانکا جاتا۔ اب دیکھا کوئی موبیدار آدمی ہے تھوڑا وقار پر وقار، ایک آدھ بار بڑی عاجزی سے بول کر پھر بعد میں نہ جائے اس طرف کہ یہ پھر بندہ بدزن ہو جاتا، پھر ایک نہیں نا کہیں جا کے بولتے ہوں گے۔ جیسے ایک بار میرے ساتھ چٹکلا ہوا تھا کہ وہ کسی نے بتایا، وہ پہلے جو ملاقات ہوتی تھی، رمضان ہال نہیں تھا اس وقت، یہ باہر ملاقات فنائے مسجد میں ہوتی تھی جامعۃ المدینہ کی عمارت نیچے، تو وہ پتہ نہیں وہ بندہ میرے پاس آ گیا یا کسی نے بتایا کہ یہ اس کو 2 3 4 نے پوچھا ہوگا نام پتہ، جیسے اپنے بولتے رہتے تھے نام پتہ نوٹ کیا کرو، انفرادی کوشش کرو، شاید انفرادی کوشش تو اس وقت ہماری اصطلاح بھی نہیں تھی، تو اس کی گھوم گئی تھی۔ بولے ہر ایک آ کر مجھے پوچھتا کیوں ہے، کیا میں دہشت گرد ہوں؟ سب بولتے ہیں نام بتاؤ، ایڈریس دو، تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ تو اس لیے موقع محل دیکھ کر، بندہ دیکھ کر تبلیغ نفسیات کے مطابق کرنی ہوتی ہے، اتنا سمجھدار آدمی ہو، تو اس لیے وہ خیر خواہوں میں بھی سمجھدار اسلامی بھائی ہونے چاہیے، ورنہ ایک بار سمجھا دیا دوسری بار گزرے تو خالی مسکرا لے، تو آپ کی مسکراہٹ بھی بہت کچھ سمجھا سکتی ہے اس کو، بولے نہیں، اشارہ بھی نہیں کرے کہ چلو بولنے کا منع کیا تھا، یوں تو ہی بولا تھا، آنکھیں پھاڑ کے یوں بھی نہ کرے، کچھ نہ بولے، خالی مسکرائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاپا یہ بھی ہے کہ جب برتن بھی جھوٹے رکھ دیے جائیں نا، اب اگر مثال دھونے میں تھوڑی سستی کر لی کہ یار اس کو صبح دھو لیں گے بعد میں دھو لیں گے، تو وہ جو بعض اوقات کھانا بھی بدبو بھی مارتا ہے اور بھی ماحول کافی چینج ہو جاتا ہے، جراثیم اور سب پھیلیں گے، کھٹی بدبو، اور مسجد میں تو ویسے بھی اس طرح کی حرکت، مسجد کے باہر بھی ایسی حرکت کرنا کہ جس کی بدبو مسجد میں پہنچے گی، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ تھال چھپا کے رکھ دیا، وہ چھپا کے ایسا رکھا، دوسرے دن خود کہیں آگے پیچھے چلے گئے، اب مال مفت بھول ہوئے رکھ کے، وہ حرص کی ظاہر کی وجہ سے ہوتا ہے، تو بوٹیاں چھانٹی ہو جاتی ہوں گی، مسالے نیچے سے اتر کے بن جاتی ہوگی، عوام کو کورے چاول، یہ نکالنے والے جو ہے نا، اس میں دیکھو نکالنے میں جو میں نے دیکھا ہے وہ بتاتا ہوں، میرے یہاں تو میں نے کئی بار اس طرح کی باتیں کی ہیں، احتیاط ہوتی ہوگی، یہ دیکھ جائے گا، اس کے باوجود الحمدللہ احتیاط ہوتی ہے، کھانا میرے لیے نہیں ہوتا، مگر اس کے باوجود میں نے دیکھا کبھی کبھی کہ ایک میں آلو کی بھرمار، کسی میں بڑی بڑی بوٹیاں، تو کوئی خالی اوپر کے کورے چاول، اب بیچارے اترے نہیں گلے،
किसी में मसाला। तो ये निकालने वालों की तरकीब, जो भी निकालता है उसको जल्दबाजी नहीं करनी सर, ये सीखना पड़ेगा। जो निकालने का तरीका है, जैसे देग में से अगर वो बिरयानी है तो जब बने तो उसको चावल को हटाकर नीचे से रास्ता बनाकर मसाला, फिर ऊपर से लेकर चावल डाले जाते हैं और चावल एक साइड पे रखते हैं, मसाला एक साइड पे रखते हैं। ये तरीका जो है ये इसमें ना चले, वरना वो खाली मसाला खाएंगे, चावल छोड़ देंगे। ऊपर चावल डालें, मसाला खाएंगे तो क्लिनिक बढ़ानी पड़ेगी अपने को। वो मसाला खा के जो ये पेट पना मांगता होगा ना इनका। तो ये निकालने में बोटियां, एक जैसे होटल में होता है, होटल में इनके हाथ नपे होते हैं, एक बोटी डालेंगे, एक आलू डालेंगे, जो भी इनका नपा हो। तो अपने को भी थाल में भाई कितना खाना डालना है, इतना डालना है। इसमें पता हो कि कितनी बोटियां कितने आलू जाएंगे, एक लमशम अंदाजा होना चाहिए। उसी से कोई इक्का दुक्का ज्यादा कम हो गया वो तो हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सबको आलू चले गए, एक को खाली बोटियां चली, ये यार ना हो। निकालने वाले जो भी अगर हैं तो ये एहतियात फरमाए, भले थोड़ी देर लग जाए, लेकिन जो भी जाए वो यार उसके दिल से दुआ निकले यार हमने खाया। बाकी वो जो खाली कोरे चावल वाला क्या दुआ देगा, ऐसी बदुआएं देता होगा यार। एक तो रोजा रखा और यार इन लोगों ने कोरे कोरे चावल हमको टिका दिया, उतरते भी नहीं थे, मुरुवत के मारे मांगेगा भी नहीं। जैसे हमारा 12 माह में जो हमारा खाना यहाँ पे होता है, जामिया में तलबा खाने खाते हैं, दीगर हमारे मदनी कोर्स इस्लाम में खाना खाते हैं, इसमें कोई आके शामिल हो जाए, अगर वो मखसूस है खाना, उसी नाम से अगर अतियात लिए गए तब तो कोई नहीं खा सकता। उसको तो पहले से ही रोकना पड़ेगा कि भाई तलबा का, हम भी यहाँ कभी तलबा का मंगाते ऐलान करते कि भाई ये कोई नहीं खाएगा। खाने से पहले किस अंदाज समझाया जाए? कोई की मादरत के साथ बुरा नहीं लग मानना। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि आपकी किताब चंदे के बारे में सवाल जवाब, इसमें आपने तहरीर फरमाया है कि मदनी काफिले के मुसाफिर दावत इस्लामी के जामियातुल मदीना या किसी भी मदरसे का खाना नहीं खा सकते, तो बाज़-औक़ात मदनी काफिले के मुसाफिर जामियातुल मदीना के तलबा का खाना खा रहे होते हैं, तो उस वक्त क्या किया जाए? नरमी से समझा दें उनके, ये इसी तेरे के मुताबिक। अगर वो बैठ गया खाना खा रहा है, पाँव तो भारी हो जाएंगे उसके, लेकिन अगर वो उनके लिए जायज ही नहीं है तो जो रोक सकता है उसको रोकना वाजिब हो जाएगा। जो रोक सकता है टाइम रोके या खाना खाने के बाद उसको समझाए, फिर तो बात ही क्या हुई, रोकना तो पहले पड़ेगा ना। मगर वो कह रहा है कि मुर्शिद का दर है, मैं मुर्शिद दर पे आया हूँ और तुम मुझे उठा रहे हो, मुझे मना कर रहे हो। मुर्शिद का नजराना दिया जाता है, ये सुना है कि नहीं कभी? तो ये भी याद दिलाते हैं उसको। तो मेरा थोड़ी है खाना यार, कौम का चंदा ही है। वो तो कोई बोलता होगा ऐसा, सब नहीं बोलते सर। जब घर पे जाओ तो खाना ये घर नहीं है, तो मस्जिद है। बस उस्ताद इस्लाम में होते हैं लंगर इज़्ज़ा के खाना खाने के बाद भी राब्ता करते हैं और कहते हैं हुजूर हमने खाना खा लिया है, हम बताएं, हम इसका हल बताएं, हम पैसे दें, क्या करें, वो राब्ता करते हैं। हाँ बेचारे खाने के बाद करते हैं, खाते वक्त मत छेड़ो हमको। खाते तो फिर अक्ल ठिकाने आती होगी ना, तो खाने ना दिया जाए, अगर वो उनके लिए नाजायज है तो रोका जाए। और अगर इत्तिकाफ में जैसे कोई इस्लामी भाई मदनी मुज़ाकरे के लिए आता है और वो खाना खा ले तो इस नियत के यार मैं लंगर रज़विया में पैसे डाल दूंगा जितना मैंने खाया। तो ये लंगर रज़विया के लिए तो पैसे वो हम कोई शर्त नहीं कि उनको दे, है ऐसे लोगों के लिए लंगर रज़विया। जैसे आज हफ्ता है तो यहाँ अल-मदीनतुल इल्मिया वगैरह जो ऑनलाइन वाले मुदर्रिसीन कई इनके घर बाजों के दूर दूर होते हैं, तो वो खाना खाएंगे, इस बहाने वो जल्दी से मदनी मुज़ाकिर अब किसी का कोरंगी है, किसी का लांडी हो, खा कर निकलेगा तो फिर वो सुस्ती कर जाएगा। तो ये छुट्टी हुई तो 2-3 घंटे यहाँ इंतजार कर लेगा, खाना खा लेगा मदनी मुज़ाकिर में। तो इन लोगों ऐसों के लिए तो समझो ये है कि जिससे दीन के काम में, नेकी की दावत के काम में मदद ली जाए। वो खाली खाना बराए खाना तो वैसे मैंने कि मुरुवत के भी खिलाफ है, खुद समझना चाहिए। पापा जान जैसे अपना शहरी में या खाना बच जाता है तो अगर वो इस्लामी भाई या मजलिस ये ज़ाया होने की वजह से अगर वो घर के लिए दे तो ये खाना घर पे लेके जा सकते हैं?
اب جیسے افطار سحری میں بچ گیا کھانا، دیگیں بچ گئی ہے، اب وہ کھانے کا یعنی مجلس اعلان کرتے ہیں گھر پہ لے کے جائے. یہاں تو کولڈ اسٹوریج بن گیا ہے، اپنے یہاں تو بن گیا نا. ہاں اب تو گھر جانے کا تو راستہ بند ہو گیا ہوگا کہ نہیں؟ اب تو نہیں جائے گا گھر. اگر واقعی کوئی انتظام نہیں ہے، کولڈ اسٹوریج ہے لیکن ناراض ہو گیا ہے، قبول ہی نہیں کر رہا، تو اگر یہ بچ گیا کہ اب ضائع ہو جائے گا تو اب کسی کے پیٹ میں جائے، پھر اگر مجلس بانٹتی ہے تو ٹھیک ہے. اور اس میں ایک مطلب یہ بھی چکر ہوتا ہوگا کہ جیسے کسی نے جا کر بولنا ہے کہ الیاس کے لیے کھانا نکال دو، تو وہ عمدہ نکال کے دے گا، نگران شورا کے لیے نکال دو عمدہ. یہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا. اگر آنے والا لاکھ بولے کہ باپا خوش ہو جائیں گے تو بھی نہیں. باپا اس سے خوش ہوگا کہ آپ سب کی طرح باپا کو بھیجو گے. یہ باپا کا ذہن بتا رہا ہوں. آپ ہم کو عمدہ بوٹیاں کہ بھائی رضا نے منگوایا ہے، بھائی اس کو تھوڑا نلی نکال کے دو یار، نہیں. جو سب نہیں، یہ انصاف کی بات کر رہا ہوں کہ جو سب کو دینا ہے وہ، جو ہمارے ذمہ دار اسلامی بھائی یا یہاں یہ چلو اچھا بات نکلی، یہ جب بھی اس طرح کا کبھی ہمارے لیے کھانا لائیں بھی ہم بیٹھتے میں تو ہم تو اپنا ہی کھاتے ہیں عام طور پہ، لیکن تھوڑا بہت اس میں سے بھی وہ ترکیب کر لیتے ہیں. بعض اوقات ایک دو نوالے کھا لیے کچھ مطلب. تو اس طرح یہ بھی ایسا نہ کہا کریں. ہمارا تو نام بھی نہیں لینا. تو سیکورٹی کے بھی خلاف ہے کہ لوگوں کو بتانا کہ یہ ان کے لیے جا رہا ہے، اور چپ چاپ جس طرح سب کا آتا ہے نا اسی طرح وہ تھا لو اور اٹھا کے پہنچ جائے. آئیے احتیاط بھی اچھی ہے. اور ویسے ہم تو اپنا ہی کھاتے ہیں جنرلی الحمدللہ. آج سے نہیں برسوں سے اس کا ایک روٹین بنی ہوئی ہے. باپا جان اس میں جیسے ہوتا ہی ہے کہ جیسے جو اسلامی میں کھانا نکال کے دے رہے ہیں، اب وہ دیکھ کے بعد بیٹھے ہوتے ہیں، اب کھانا کھلا دیا سب کو فارغ ہو، اب دیکھ سامنے، اب وہ کھا رہا ہے، وہ اپنی مرضی سے بوٹی نکال رہا ہے، اپنی مرضی سے جو دل چاہ رہا ہے وہ نکال رہا ہے. اور ایسا کرنا کیا؟ ایک دو بوٹیاں دبا بھی دی ان کے نیچے اپنی پسند کی. جی اب اس میں جو کر رہا ہوتا ہے اس کا راج ہوتا ہے. اب کھانا تو کھلا دیا، اب دیکھ اس کے بعد سے اس کا راج ہے کیا وہ اس کا جو دل چاہے وہ سمجھ رہے ہوں گے سب جو بھی ہے. مطبخ کا جو عملہ ہے نا وہ اس عمل میں ہوتے ہیں کہ اب وہ جو چاہیں اپنے لیے جس طرح چاہیں تھال بنا سکتے ہیں. پہلے سے فریش رکھ بھی لیتے ہوں تو یہ تو آپ کا وہ ڈنڈا ہوتا ہوگا نہیں رکھ سکتے ہوں گے، فریش چھپا کے رکھ دیا. اب مطبخ کا جو عملہ وہ اپنے طور پر جو چاہے اس کو کر سکتا ہے. کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے تھال نکلے نہیں پہلے. یہ بالکل یار عجیب سی بات ہے. جب میں خود اپنے لیے بول رہا ہوں، بچوں کے لیے بول رہا ہوں، نگران شورا کے ہم کو بھی وہی کھلائیں جو آپ عوام کو دیتے ہیں. ہماری قسمت جیسا آیا یہ سہن نہیں کرنا چاہیے یار. تو اپنے ضمیر بھی آپ کا ملامت کرے گا. ہاں جب آپ اپنے گھر میں کھاتے ہیں ٹھیک ہے، اپنی پسند کی بوٹیاں آپ چھانٹ لیں اپنی جیب سے، ہے نہیں تو قوم کا چندہ ہے، اس میں ایسا نہ کیا کریں. جب جی کیلے آتے ہیں افطاری کے لیے، اب خادمین کا جو عملہ ہے وہ جو کیلے نکال لیتے اپنے پہلے سے کہ یہ ہم کھائیں گے، اور تو یہ عمل کرنا کیسا کہ خادمین ہم پہلے سے کیلے نکال لیں کہ اچھا اس میں سے اب جب کیلے آتے ہیں نا، اب کیلے تو درجنوں میں ہوتے ہیں، سینکڑوں درجنوں میں ہوتے ہیں، اور ہزار اس میں، اور سائز بھی ان کے مختلف ہوتے ہیں کیونکہ جو پیٹی کے اوپر کیلا ہوتا ہے وہ لارج سائز، پھر پیٹی کے درمیان میڈیم سائز، اور پیٹی کے نیچے اسمال سائز. یہ اصول بنا ہوا ہے. اگر ہم بھی بات کرتے ہیں نا کیلے والے تو یہ پوری منڈی میں اسی طرح کی پیٹیاں بنتی ہیں. یہ واقعی ڈبے میں بھی نکلتے ہوں گے چھوٹے کچھ لے ہوئے. تو اب جو ہے نا یہ کیلوں کو اس طرح سے اپنے پاس خادمین نے رکھ لینا، تو وہ یہ عمل ہمارا کیسا ہوگا؟ ہاں بھائی یہ عمل کیسا ہے یہی خادمین بتائیں گے. یہ تو لاجواب ہے. اس کا مطلب اس میں ایسا نہیں کرنا چاہیے یار. یہ بھی مروت کے خلاف ہے. ایسا نہ کریں، ہرس نہیں کریں. ہم تو کیلا ہی نہیں کھاتے یار. جبھی تو میں نے کیلے کے مسائل پوچھے آپ سے. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ افطار میں کبھی آپ کا کیلا میں نے کھایا ہو، یہ یاد نہیں آ رہا. جب سے کیلے شروع ہوئے کبھی کوئی اکا دکا کھایا ہوگا، لیکن ہم اپنی سب سسٹم مدنی سسٹم، ویسے امریکن سسٹم لوگ بولتے ہیں، مدنی سسٹم. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس وقت مختلف ہمارے خدمت کرنے والے اسلامی بھائی موجود ہیں. کوئی کھانا پکاتا ہے، کوئی کھانا تقسیم کرتا ہے، کوئی صفائی کرتا ہے. تو ہمیں کیا اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے کہ ہمارا اجر و ثواب بڑھ جائے.
ایک تو یہ کہ جیسے کہ جتنا ان کو ڈیوٹی دی گئی ہے، جس کی اجرت ہے، یہ پورا دیانتداری کے ساتھ اس لیے کام کریں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے رضا الہی کے لیے کہ میں شریعت کے حکم پر عمل کروں گا، اس عمل کا انشاءاللہ ثواب ملے گا، اور میں معتکفین کی خدمت کروں گا، ان کو اچھی سروس دوں گا، جیسے کہ عمدہ اور لذیذ پکائے نکالنے والا یہ کہ سب کے ساتھ انصاف کے ساتھ کہ میں دوں گا کہ کسی کو یہ نہیں صرف بوٹیاں، کسی کو خالی ہڈیاں چلی جائیں، بس سب کے مطلب سب کا دل خوش ہو، اس طرح کی اچھی اچھی نیت ہے کہ اللہ کے نیک بندے عبادت کے لیے آئے ہیں تو ان کو بھی وسوسوں سے بچاؤں گا، ورنہ ظاہر ہے کہ وسوسے تو آئیں گے نا، ان کو صحیح کھانا نہیں ملے گا، برابر والے تھالے کو صحیح ملے گا، کسی چاول پر دال زیادہ ہے، کسی کے چاول میں دال ہی کم ہے، تو خالی چاول بھی تو نہیں کھائے جاتے، وہ دال ہو، سب کو واجبی اس طرح کوشش کریں گے تو ثواب ملے گا۔ جو ان کا بڑا ہے ان کے اوپر ایک نہ ایک بڑا بھی ہوتا ہے، تو وہ بھی مطلب نیت کرے کہ میں اپنے ماتحتوں سے نرمی کے ساتھ کروں گا اور کسی کو بے اصولی بھی نہیں کرنے دوں گا، بے اصولی سے روکنا بھی اچھی نیت کے ساتھ ہوگا تو ثواب ملے گا، سب شریعت کے دائرے میں کرنا رہے گا۔ جو اپنی نوکری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو کیا اس کے لیے روزہ معاف ہو جائے گا؟ روزے تو معاف نہیں ہے، روزہ تو فرض ہے، چاہے نوکری چلی جائے روزہ نہیں جانا چاہیے، لیکن اتنا کام کرنا کہ جس کی وجہ سے روزہ چلا جائے، اعلیٰ حضرت نے اس کو بھی حرام لکھا ہے، تو کام اتنا کرے کہ روزہ بھی برداشت کر لئے، اتنا کرے بس، زیادہ نہ کرے۔ تو نماز کی پابندی، روزے کی پابندی، یہ ظاہر آپ سب سمجھتے ہیں، بچے نہیں ہیں کہ یہ فرض ہے رمضان شریف کے روزوں کی، تو جو ایک نماز بھی قضا کرے گا تو وہ سخت گناہگار جہنم کا حقدار ہے۔ حدیث پاک میں کہ جو ایک نماز جان بوجھ کر ترک کر دیتا ہے تو اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور روزہ بھی فرض ہے، اس کو بھی چھوڑے گا تو ظاہر ہے کہ وہ کبیرہ گناہ ہے، جہنم کا حقدار ہے۔ ایک روزہ بھی ترک کرے گا تو شریعت کی اجازت کے بغیر، تو اس لیے مہربانی کر کے آپ کو روزہ تو جو اللہ نہ کرے کوئی صاحب ہی تو وہ روزہ توبہ کر لے اور پورے روزے رکھیں، آپ کام اتنا کریں جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں، روزہ نہیں جانا چاہیے، اسی کے مطابق اجارہ کریں۔ جیسے آپ کو 8 گھنٹے کا اجارہ ہے، مگر آپ سمجھتے ہیں 8 گھنٹے کروں گا تو روزہ نہیں رکھ سکتا، تو آپ 4 گھنٹے کا اجارہ کریں۔ ایک مثال سمجھانے کے لیے کہ اس طرح آپ مجلس سے ترکیب بنائیں، اگر مجلس بولتی ہے نہیں چلے گا تو بولے آپ نوکری چھوڑ دیں، مہربانی کر کے اللہ تعالیٰ کی عائد کردہ ڈیوٹی روزہ رکھنے کی یہ نہ چھوڑیں۔ روزی روٹیاں پکانے پر یا دیگیں چڑھانے پر نہیں ہے، روزی سبھی کو مل رہی ہے، جس کو اللہ نے پیدا کیا اس کو رزق بھی دے رہا ہوں، ہے نا۔ تو نماز روزے میں بالکل یعنی کہ نو کمپرومائز، ٹھیک ہے نا۔ تو روزہ رکھواؤ تحریک بڑھانی چاہیے یار، آپ لوگ ساتھ دیں اور روزوں کے لیے سمجھائیں، نمازوں کے لیے سمجھائیں، نہ کہ خود ہی کوتاہی کریں۔ تو یہ ہے، پھر کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی مذاکرہ سنیں، اتنا ٹائم تو میرا خیال ہے نکال لیں گے کم از کم۔ اب زیادہ جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا، آپ ہی کا، یہ سب آپ ہی کی بھلائی کے لیے۔ ہمارے اس میں کافی خادمین ہیں جنہوں نے 12 روزہ مدنی کورس بھی کیا ہے۔ کتنوں نے کیا 12 روزہ مدنی؟ واہ، جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی کر لیں۔ مدنی کورس جو 12 روزہ ہوا تھا وہ مدینہ کورس ہے، اس کے اندر غیبت کی تباہ کاری کے بارے میں بتایا جاتا ہے، آنکھوں کا قفل مدینہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، فکر مدینہ کرنے کو ملتی ہے، تصور مرشد اور مدینہ کورس۔ ہم نے 12 روزہ مدنی کورس کیا، الحمدللہ اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ آپ دعا فرمائے دیں اللہ پاک ہمیں اس میں استقامت عطا فرمائے، آمین، اور مزید اس میں ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ سب خادمین کو مدنی انعامات والے جن کو نام ملی وہ عیدی وہ لے لیں، ان کو دے دیجئے۔ جنہوں نے کر لیا آپ بھی کر لیجئے مدنی کورس 12 روزہ، نہیں ویسے آپ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا، بہت سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ اور بھی یہ مطبخ ہے بیٹے، کر لو انشاءاللہ۔
اور کون کون کرے گا؟ بہت سارے تیار ہیں. شوال المکرم میں کون کون کرے گا؟ چلو جو شوال المکرم میں نیت کرتا ان کو بھی عیدی دے دو. عید سے پہلے عیدی. اب یہ دیکھو جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہمارے کہے کی لاج رکھیں. ٹھیک ہے، شوال، ذیقعدہ، ذیلحج، اس 3 مہینوں کے اندر اندر جو 12 روزہ مدنی کورس کرنے کی نیت کرتے ہیں وہ لے لیں عیدی. یا سیدی، ابھی آپ نے توجہ دلائی کہ جو اسلامی بھائی آرام فرما رہے ہوتے ہیں ان کو جگایا نہ جائے. اور عموماً رمضان المبارک کے مہینے میں سحری کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا مدنی مذاکرے کا اختتام اور بہت سے اسلامی بھائی بنائے مسجد میں آرام کے لیے لیٹ جاتے ہیں، کچھ کی آنکھ بھی لگ جاتی ہے، تو اس دوران کھانے کی ٹرالی چلانی ہوتی ہے، تو اسٹالوں پر بستوں پر کھانا رکھنے کی ترکیب ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ اور ایک اور وجہ جو یہ دیکھی گئی کہ گزشتہ سالوں میں کچھ جب بھی کوئی خشک قورمہ یا کڑھائی وغیرہ بنائی جاتی تھی تو وہ کھانا کم پڑ جاتا تھا، جس کی وجہ سے عوام کافی اسلامی بھائی بھوکے رہ جاتے تھے. تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. عمدہ کھانا زیادہ کھا جاتے ہوں گے سر، دوائیں بھی اوپر سے اپنی جاتی ہوں گی، پھر تو زیادہ پکایا جائے. جب کڑھائی کھلانی ہے تو شوربہ بھی نہیں ہوتا اس میں اتنا، تو زیادہ شوربے کی جگہ بوٹی. ہاں یہ ٹرالی کا واقعی تو اس کو اگر نہیں اٹھاتے تو ہمارا رکاوٹ بنے گی. تو وہاں کوئی ایسی صورت بن سکتی ہے کہ وہ ایریا ہی کورڈ ہو جائے کہ وہ سوئے نہیں. اور ان کے اٹھنے کا ٹائم بھی ہوتا ہی ہے، سحری تو کرنی ہوتی ہے نا ان کو، سحری سے 2 گھنٹے پہلے لانا پڑتا ہوگا، اور ابھی ان کو کھانے کا ٹائم نہیں ہوا ہوتا. اب اس میں سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ ہر ایک کو پتا ہو کہ یہاں سے یہاں سونا منع ہے. ایسا کوئی سسٹم ہم کو شروع سے بنانا پڑے گا کہ کون کون سی ایریا میں یہ گاڑیاں چلیں گی، یہاں کوئی نہ سوئے، ہم اٹھا دیں گے. مگر یہ خالی موتقب نہیں سوتے ہوں گے، ان کے مہمان بھی سوتے ہوں گے، آ کے ملنے جو آتے ہوں گے یہ لمبے پڑ جاتے ہوں گے. ہاں جی ہاں، سو جاتے ہوں گے. اب اس میں یہ ہے کہ برا تو کم ہی لگے گا کہ پتہ سمجھ جائے گا یار یہ مجبوری ہے ان کی. اس میں ہو ایسا کہ نرمی سے کوئی بھائی جان گاڑی پلیز اٹھ جائیے. اب یہ ایسا کہاں سے لائیں گے؟ ایسے ہوتے تو پھر یہ کابینہ کے نگران ہوتے. یہ تو ابھی بیٹھے ہوئے نا ہٹتا ہے. جو مدنی مذاکروں کے لیے اسلام میں آتے ہیں ان کو بھی اگر ہم سحری افطاری کی مطلق ایجاد ہو، کیونکہ یہ اکثر اسلام بھائی جو مدنی مذاکروں میں آتے ہیں وہ سحری کے ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جی ہم گھر جائیں گے تو ہم پوچھ نہیں پائیں گے، یہ تو وہ سحری کی جو نا ہم سے پوچھتے ہیں بار بار کہ ہم سحری کر لیں، نہیں کریں ہم پیسے دے دیں، اس طرح کا ہوتا ہے. تو اگر اس کا کوئی ہم دیکھو نا، جو آیا واقع دیانت داری کے ساتھ مدنی مذاکرے میں اب ہو گیا لیٹ، اس کو تو ہم کو بولنا چاہیے یار کہاں جاتے ہو یار، کھا کے جاؤ یار. نہیں بالکل، ان کو تو جاتا ہو تو روک لینا چاہیے یار کھا کے جاؤ. ظاہر ہے کہ انہی لوگوں کے لیے تو اپنا ایک دل بھی مطمئن ہوتا ہے. باقی خالی کھا کے پیٹ پہ ہاتھ پھرا کے چلے جاتے ہیں نا، ان سے بڑا دل وہ ہوتا ہے اداس، یار یہ کیا کرتے خالی کھانے کے جاتے ہیں یار. تو ان کو تو کھلانے میں کوئی، مجھے تو سمجھ میں بہت آتا ہے کہ یہ تو کھائیں. جو تراویح جیسے کہ افطار میں بھی جیسے کوئی اس لیے آتا ہے کہ میں یار کھاؤں گا یا تراویح سکون سے پڑھ کے پھر جلدی جلدی مدنی مذاکرے میں بیٹھ جاؤں گا، تو بھلے نہ کھاؤ یار. ایسا ہوتا ہو تو یار بولے اس کی اجرت نہیں کہ جتنا کھایا اس کا بل، آپ الگ سے چاہیں تو اپنی جیب سے خوشی سے ڈال دیں، ثواب ملے گا. کہ ہے ہی لوگوں کے عطیات سے آپ کا بھی حصہ ہو جائے گا. اس میں ان کو بھی ڈالنا چاہیے، سبھی کو ڈالنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اگر صفوں کے درمیان سامان رکھا ہوا ہو تو اس کو ہٹا سکتے ہیں، کیونکہ چادر اگر ہوتی ہے تو کثیر اسلام بھائی ہوتے ہیں، چادر بدل بھی سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اس سامان کو ہٹایا جائے، کیا کیا جائے؟ ایک ساتھ ڈال دیں گے سامان اٹھا کر تو بہت بیچاروں کو تکلیف ہو جاتی ہوگی، بدزن بھی بہت ہوتے ہوں گے، مکس ہو جاتا ہوگا. اور تو یہ اسی بندے کو
دیکھ لیا جائے اور اس کو ریکویسٹ کی جائے گا اسلامی بھائی کو کہ وہ اٹھا لے اپنا سامان, ادھر ادھر ڈال نہ آیا جائے. پیارے باپا جان, اگر صفائی کے دوران کوئی رقم یا سامان مل جائے تو ہم اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو لقطہ ہے, یہ اپنے مکتب پر جمع کرانا ہوتا ہے نا. گمشدہ مجلس ہوتی ہے اور جو ہے ان جو گمشدہ مجلس تربیت گاہ کے پاس قائم ہوتی ہے اور جو لقطہ ملتا ہے وہیں جمع ہوتا ہے. جی وہاں جمع کروا دیا جائے, آپ لے نہیں سکتے. اس طرح لے لیں گے گناہ گار ہوں گے. کسی کی چیز خود آپ کو مالک مل جاتا ہے, بے شک اس کو دے دیں, نہیں ملتا تو مکتب پر پہنچا دیں. اور اپنی نیت سے اٹھایا اور پھر ندامت ہوئی کہ اب مجھے تو رکھنا نہیں چاہیے, مسئلہ یاد آ گیا جسے, اب تو واجب ہو جائے گا کہ مالک تلاش کرے. اور ویسے ہی اٹھایا, یہ نیت نہیں تھی رکھ لینے کی, تو جہاں سے اٹھایا وہ رکھ بھی سکتا ہے, خادم کو اٹھانا پڑتا ہوگا نا, تو یہ گمشدہ مکتب پر جمع کروا دیں. مسجد کی سیڑھیوں کے پاس اسلامی بھائی آتے باہر سے تعویذات وغیرہ لینے کے لیے, تو کافی اسلامی بھائی جو ہے وہاں سے باتھ روم کے اندر چپل پہن کے چلے جاتے ہیں, بولتے ہیں یہ چپلیں یہ باتھ روم کے لیے رکھی ہوئی ہے. اور نئے اسلامی آتے ہیں بولتے ہیں دیکھیں یہاں بھی ایسا ہوتا ہے, ہم فیضان مدینہ میں آئے برکتیں لوٹنے کے لیے لیکن ہماری چپلیں چلی گئی, اب کیا کریں؟ عوام کی چپلیں پہن کے یہ عوام چلے جاتے ہیں. جی جی جی, اس کا علاج کیا؟ کتنے ایسے اسلامی بھائی بھی ہیں ہمارے جو وضو خانہ وغیرہ دھلائی کرتے ہیں, تو وہ چپل اٹھا کے پہن لیتے ہیں, وضو خانے میں استعمال کرتے ہیں. نہیں, یہ تو وہ جائز نہیں ہے. کسی کی چپل اگر رکھی ہوئی ہے تو آپ لوگ نہیں پہن سکتے, کوئی بھی نہیں پہن سکتا. کسی کو اجازت بھی نہیں دے سکتے کہ تم پہن لو, بھلے نہ کسی کی بھی ہے, پیشاب کر کے لا کے رکھ دینا, یہ جائز نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرہ.